بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2. پروگرام ہے میں کون ہوں. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آج پھر ہم دریافت کرنے کی کوشش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کون ہوں. جی آج کہاں سے شروع کریں گے؟ جی السلام علیکم. آج ہم دیکھیں گے کہ کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے انسان کی. جیسے میرے لیے بھی یہ ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس ہے کہ جب ہمارے جسم میں 70% جو ہے وہ پانی ہے اور 30% سالڈ ہے, اور یہی ریشو پانی اور تری اور خشکی کا زمین پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, زمین پہ ہی ہے یا پوری کائنات میں؟ یعنی پانی تو کہا تو یہی جاتا ہے کہ اور کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں. لیکن ابھی کل میں ایک لیٹسٹ ریسرچ پڑھی تھی کہ ایون سورج میں بھی انہوں نے اب شبہ ظاہر کیا کہ اس کے ڈیپ ڈاؤن پانی ہو سکتا ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن. ٹھیک. تو یہ دو گیسیں کائنات میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, اس لیے یہ ممکن ہے کہ کہیں اور بھی ہو. ٹھیک. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی پھر آگے کمپارٹمنٹ ہیں, جیسے ہمارا بلڈ جو ہے, خون جو ہے وہ بھی پانی میں ہے, لیکن یہ خون نالیوں میں گردش کرتا ہے. یہ کم ہے, لیکن اس کی نسبت جو سیلز کے اندر پانی ہے, جس کو آپ کہہ لیں کہ خلیوں کے اندر جو ہوتا ہے جی, وہ زیادہ ہے. 5 لیٹر ہوتا ہے ایک نارمل ایڈلٹ میں خون. پانی کتنے لیٹر ہوتا ہے؟ اگر یہ ہوا 5 لیٹر تو اس طرح سے مطلب یہ تو بہنے والا ہے نا, لیکن اگر سیل کے اندر, وہ سیلز کے اندر ہے جس کو انٹرا سیلولر فلوئڈ کہتے ہیں. ٹھیک. اور ایک یہ ہے جو کہ انٹرا واسکولر کہتے ہیں, کیونکہ یہ نالیوں کے اندر گھومتا ہے, اور اسی وجہ سے اور پھر ایک فلوئڈ ہوتا ہے جس کو انٹرسٹیشیل فلوئڈ کہتے ہیں, جو سیل اور ویسلز کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ڈائریا اور وامٹنگ ہوتی ہے تو اس میں پانی اور نمکیات کی شدید کمی ہو جاتی ہے. اور کیونکہ وہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ اگر پانی کی کمی ہو جائے تو فوری طور پہ خون تو 5 لیٹر مینٹین کرتی ہے باڈی, تو ہمارا یورین جو ہے وہ کم بننا شروع ہو جاتا ہے, کہ گردے جو ہیں وہ خون کو صاف کرتے ہیں, وہاں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے, اور پھر جو انٹرا سیلولر کمپارٹمنٹس ہے اس سے بلڈ آ جاتا ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, ورنہ آپ کو لینا پڑتا ہے. تو یہ جو وامٹنگ اور ڈائریا میں بھی نمکیات اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے, وہ زیادہ انٹرا سیلولر لیول پہ زیادہ مشکل ہوتی ہے. ٹھیک. پھر اس میں پھیپھڑے جو ہیں ان میں سب سے زیادہ پانی کی مقدار ہے, پھر اس کے بعد برین ہے, لیکن جو ہماری ہڈیاں ہیں اور جو مسلز ہیں, پٹھے ہیں, ان میں ریلیٹیولی کم مقدار ہے. اب ہڈیوں سے بات شروع ہوتی ہے تو ایک جو 70 kg کا ایڈلٹ میل ہے, اس میں تقریباً 1200 گرام سے 1500 یعنی 1.25 کلو سے 1.5 کلو تک کیلشیم ہے ہمارے جسم میں پوری. اچھا, ساری ہڈیاں جتنی بھی ہیں. پھر اگر ہم ایلیمنٹل کمپوزیشن دیکھیں تو آکسیجن جو ہے وہ ہماری باڈی میں سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد کاربن جس کو یہ وہی کاربن ہے جس سے کوئلہ بھی بنتا ہے, اور یہ ہیرے کی بھی کمپوزیشن وہی ہے. اچھا. اور ہمارے جسم میں بھی جو پروٹینز ہیں, جو گلوکوز ہے, اس میں کاربن کا مالیکیول ہوتا ہے. اور یہ آئرن اور کاربن میں کچھ فرق ہوگا؟ ہاں جی, آئرن تو بہت تھوڑی سی مقدار میں ہے, کیونکہ اور ویسے ہمارے اندر گولڈ بھی پایا جاتا ہے, لیکن وہ ملی گرامز میں 0.022 کچھ اس طرح بہت تھوڑی مقدار میں ہے. جیسے زنک ہے, سیلینیم ہے, ان کو ٹریس ایلیمنٹس کہتے ہیں. لیکن زیادہ جو چیزیں ہیں ہمارے جسم میں وہ یہ ہے, آکسیجن ہے, واٹر ہے اگر آپ دیکھیں, اور کیلشیم ہے, اور پروٹینز ہیں جس سے ہمارے پٹھے بنتے ہیں, جس سے ہماری جو بونس ہیں ان کا بھی جو اسٹرکچر ہے وہ پروٹین سے ہوتا ہے, اور اس کے اوپر پھر کیلشیم ڈیپوزیشن ہوتی ہے. اور اگر ایلیمنٹس کے حساب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ آکسیجن ہے, اور اس کے بعد کاربن ہے. اچھا, اتنی قیمتی دھاتیں موجود ہیں, سونا موجود ہے, آئرن موجود ہے, اور یہ ساری اگر ہم ان کو اسی نسبت سے اس کو کیلکولیٹ کریں تو ایک انسان جو ہے اس کی کیا قیمت ہوگی؟
اگر آپ ایلیمنٹس کے حساب سے تو وہ چند روپوں سے زیادہ نہیں بنتی. اچھا میں سمجھا تھا کہ انسان کافی قیمتی چیز ہوگا, لیکن اگر آپ ویسے قیمت کریں تو نہیں وہ انسان تو دیکھیں نہیں, انسان کی یہ تو ایک سمجھنے کہ اس کے ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ 100 200 250 500 1000 جو نکل آئے گا زیادہ زیادہ جو کوئی جو سونا چاندی یا آئرن یا کیلشیم یا یہ جو مٹی پانی ہوا جو اس کے اندر موجود ہے, اس کی اگر ایک ویلیو نکالی جائے تو ہزاروں میں بھی شاید نہ جائے, اس سے بھی شاید کم ہی ہوگی ہے نا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے, کہ اس کی اپنی ویلیو جو ہے وہ بالکل کچھ نہیں, لیکن ایک حکم اللہ ہے جس کے بعد جس کو ہم روح کہتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم انسان کہتے ہیں, اور یہاں کائنات میں یا دھرتی پر اللہ کا نائب بھی کہتے ہیں. جی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھیں. جی میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ویسے تو کچھ 1000 روپے ہی بنے, لیکن اگر جیسے دیکھیں نا ہم کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا بازو دے دو, اپنی آنکھ ہمیں دے دو, لاکھوں روپے کروڑوں روپے بھی دیں, لیکن کوئی غریب سے غریب بندہ جو ہے نا وہ ہمیں آنکھ اپنی نہیں بیچے گا. مطلب انسان کی روح کے ساتھ ہے اندر تو اس کی قیمت پرائس لیس ہے, کوئی اس کی قیمت نہیں پے کر سکتا, لیکن وہ روح نکل گئی تو ہم مٹی میں دباتے ہیں اسے. یا پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے جس طرح کہ بعض کا ڈونیٹ کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کو کہ جی انہوں نے اپنا ایک گردہ ڈونیٹ کر دیا, یا عبدالستار تاریدی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر کسی کے کام آ سکتا ہے تو اس کو ڈونیٹ کر دیا جائے. آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں, یہ تو بہت ہی رواج ہے سری لنکا میں بھی کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کسی دوسرے کو دے دی جائیں, تو اس کو غالباً کچھ پورشن اس کا کوئی. جی بالکل. ابھی ویسے یہ میں کون ہوں سے تھوڑا ہٹ کے ہے, لیکن ایسی بات شروع ہو گئی ہے تو میں کلیئر کر دوں. جی ضرور. کہ آرگن ڈونیشن ہے ہمارے اندر, یہ بہت ہے کہ ہم اپنے عزیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے دے کے. یہ غیر قانونی ہے گردے بیچنا اور گردے خریدنا. اگر ہم خود بیمار ہیں اور ہمارا کوئی عزیز ہے تو ہم کسی غریب کی غربت سے فائدہ اٹھا کے, کیونکہ آپ نے اکثر اخباروں میں اسکینڈلز پڑھے ہوں گے کہ جھانسے سے اپینڈکس کا آپریشن کرنے لگے اور ڈاکٹروں نے اس کا گردہ بھی نکال لیا, اور یہ پنڈی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوا, فیصل آباد میں, کئی شہروں میں اور بھی اس طرح کے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ شاید کچھ عرصہ پہلے اسکالرز اس بات کو نہیں مانتے تھے, لیکن اب جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈونیٹ کرنے میں اگر آپ اپنا, جیسے اللہ نے ہمیں 2 گردے دیے ہیں, اگر آپ اپنے کسی پیارے کو اپنا ایک گردہ دے دیتے ہیں, رشتہ دار کو, ہاں جی, تو اس سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا ایک گردہ بھی اتنا اچھا کام کر سکتا ہے. لیکن مرنے سے پہلے بھی ڈونیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں بلڈ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں جی, وہ بھی ہمارا ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتا ہے, لیکن غیر اخلاقی غیر قانونی طور پہ ان چیزوں کی بیچنا خریدنا جو ہے نا, بزنس جو ہے وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ انسان, ہم کہتے ہیں نا کہ انسان آخر پھر ایولیوشن کی تھیوری پہ رک کیوں گیا, تو اس کی بڑی واضح مثال ہے. ابھی آپ نے نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قوم عاد تھی ان کے قد بہت لمبے ہوتے تھے, مطلب ان کی جو سر کی کھوپڑی جو فاسلز ملے ہیں, جو ڈھانچے ان کے ملے ہیں, وہی ہمارے پورے قد کے برابر ہے. اور ان کے اسکیلیٹنز بہت بڑے بڑے ہیں, اور ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھیں, جس کی ایویڈنس میں ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی ملتی ہے کہ انہیں 950 سال کی عمر میں نبوت ملی, اور اس کے 950 سال تک وہ زندہ بھی رہے. اب ہماری عمریں مشکل سے پروڈکٹیو لائف تو 70-80 تک جاتی ہے, اور میکسیمم 100 لگا لیں, لیکن اس حساب سے ہمارے قد بھی اگر دیکھ لیں تو بہت چھوٹے ہو گئے ہیں. اور جیسے جیسے, کیونکہ اب ہمیں اتنے وہ جو ہے نا لمبے قد کی ضرورت نہیں ہے, اور فاصلے بھی اتنے سمٹ گئے ہیں کہ پہلے وہ کام جو سالوں میں ہوتے تھے اب منٹوں میں اور سیکنڈوں میں ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جائے گی, انسان کا ایک وقت وہ تھا جب انسان نے چنگاری 2 پتھروں سے رگڑی, تو اس کے لیے ایک وہ بہت بڑی ایجاد تھی.
لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جو ایٹم ہے اس کے اندر سے اس نے کتنی توانائی نکالی ہے. تو یہ جو وہ ہے نا یہ کہ ترقی تو ایک الگ راستہ، یہ سائنس کی ایولیوشن ہے یوں سمجھ لیں کہ اس پہ ہو رہا ہے. یا جیسے اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ کرکٹ کے گراؤنڈ جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں یا بڑے ہوتے جا رہے ہیں، وہ جس کی ضرورت کے حساب سے چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو ڈارون کی تھیوری ہے، میرا اپنا مسئلہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی بندر سے انسان بنا. اگر بندر سے انسان بنا تو پھر اب وہ بندر سے لے کر انسان تک کا جو وہ ہے وہ کیوں رک گیا ہے؟ نہیں، میں اس کی آپ کو مثال دیتی ہوں. ہمارے اپنے جسم میں ہے، ہم سب ایک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نطفے سے بناتا ہے جو دو، ایک ماں سے آتا ہے ایک باپ سے آتا ہے، دونوں کو ملنے سے ایک سیل بنتا ہے. ہماری ساری جسم کے جتنے ٹیشوز ہیں وہ ایک سیل سے بنتے ہیں. لیکن وہ کتنے اسپیشلائز ہو جاتے ہیں کہ آنکھ میری دیکھنے کا کام کرتی ہے، دماغ سوچنے کا کام کرتا ہے، دل بھی اسی سے بنتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ مسنگ لنک کہاں ہے کہ ہمارا جسم تو زمین پہ تیار ہو رہا تھا اور ہماری روحیں اوپر تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سب روحوں کو اکٹھا پیدا کیا اور ہم اللہ کے سامنے عہد کر کے آئے ہیں کہ اے اللہ جب تو دنیا میں ہمیں بھیجے گا تو ہم تیری اطاعت کریں گے. یہ ہر انسان کی جو ہے نا وہ فطرت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے کہ نارمل نیکی کا امیج جو ہے وہ یہ ہماری روح کا حصہ ہے. لیکن جو حیات اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پانی سے پیدا کیا. پھر ایک اور صورت میں آتا ہے میں نے تمہاری امتیں بنائیں. پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ میں نے کچھ جانور ایسے بنائے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے بنائے دو پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پاؤں پہ. تو اب یہ کیونکہ اس وقت جب فرشتوں نے دیکھا تھا تو زمین پہ درندے تھے، جانور تھے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھاتے تھے. تو جب اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فساد کرے گا، کیونکہ زمین پہ اس وقت ہو ہی یہی رہا تھا. پھر خلیفہ کا مطلب اسکالرز یہ لیتے ہیں. میں خلیفہ کے مقصد سے پہلے صرف ایک آپ سے یہ چاہ رہا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں، خلیفہ پہ تفصیلی میں چاہوں گا آپ بات کریں کہ کیا آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ جو ڈارون نے تھیوری دی وہ صحیح ہے اور انسان ایسے ہی بنا ہے جو اس کا جسمانی حصہ ہے؟ میں اس پہ 100% تو نہیں یقین کرتی، لیکن میں اس کو انکار بھی نہیں کرتی. اس پہ وہ مسنگ لنک کہاں ہے؟ کیونکہ ابھی تک جتنی سائنس کی ایک ہوتی ہے، سائنس میں پہلے آپ ایک خیال پیش کرتے ہیں، پھر وہ تھیوری بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اب وہ مسنگ لنک کہاں پہ ہے؟ کیونکہ سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے حیات تو بنائی اور پھر ہماری اپنی جو ایمبریولوجی ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ شکلیں انسان کی جو ہیں وہ ابتدائی جانوروں سے ڈفرینٹ سٹیجز پہ ملتی ہیں. اب وہ دیکھیں اس میں مسنگ لنک والی تو بات میرے اپنی رائے میں تو نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک وہ حیات ہے جسے ہم جانور کہتے ہیں، جس میں جو بھی اس دھرتی پہ موجود ہے، جس کو فرشتوں نے دیکھا اور وہ فساد کر رہے تھے اور وہ زندہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، یہ روحیں بھی تھیں اس میں اور جسم بھی تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، آدم بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو وہ اسے اسی طرح سے بنایا گیا جس طرح سے آج موجود ہے، انسان جیسے موجود ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کا جسم بنایا، اس طرح اس کے ہاتھ بنائے، اسی طرح اس کا چہرہ بنایا. اور باقاعدہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اسے اپنی شکل پہ بنایا. اور اس کے بعد اس کو اس میں روح ڈال دی، جو اس کا جواب قرآن پاک دیتا ہے کہ روح کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے. پھر اسے کچھ عرصہ وہاں صرف آدم اور حوا جو ہیں وہ رہتے رہے وہاں. تو جو رہ رہے تھے، جو کھا پی رہے تھے، جو سوچ رہے تھے، جن سے سوال و جواب کیا گیا، جن کو سجدہ کروانا، وہ صرف روح تو نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ہوگی موجود. تو فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ اس کو سجدہ کریں. اس لیے میرا تو جو سوچ بچار ہے، میں تو بہت اسکالر یا عالم نہیں ہوں، لیکن میرا کہ وہ ایک باقاعدہ جسم اور روح کے ساتھ اور باقاعدہ ایک جنت میں رہ رہے تھے جہاں وہ کھا پی رہے تھے. جہاں کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کھائیں گے پئیں گے تو تب اس کو اس کا ذائقے کا بھی پتہ ہوگا، ان پھلوں کا بھی پتہ ہوگا. اور تب ان سے کہا گیا کہ بھی یہ پھل نہ کھانا، جس سے کہا گیا کہ بھی یہ تم یہ کھاؤ گے تو شاید امر ہو جاؤ گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے. اور وہ اس
اس میں آ گئے شیطان کے چکر میں اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا. اس کے بعد ان کو وہاں سے گرا دیا گیا. اب یہ ایک اسکالرلی گفتگو ہے کہ جی وہ گرانے سے مراد ان کو کیا اس کے ویلیوز اس کے نیچے یا زمین پر, اور بے شمار ایسی جگہیں بتائی جاتی ہیں. یہ جی سری لنکا میں آئے تھے, پھر وہاں رہنے لگے, پھر اس طرح سے آدم کی چوٹی بھی کہلاتی ہے, تو ان کو زمین پہ اتارا گیا. تو دونوں چیزوں میں مسنگ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا ہے میں نے انسان کو زمین سے اگایا, روح اوپر سے بھیجی. اسی طرح جو ہمارے جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں, جسم ادھر ہی رہ جاتا ہے اور وہ ری سائیکل ہوتا ہے. وہ جسم مٹی میں مل کے ہر ایک چیز بیکٹیریا ہمارے جسم میں ہے جو اس کو ڈی کمپوز کرتے ہیں اور پھر وہ ہو جاتا ہے, روح اوپر جاتی ہے. یہ کہیں بھی نہیں ملتا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ جسم سمیت اوپر جنت میں سے اتارے گئے, کیونکہ ہماری بناوٹ جنت کہاں تھی وہ, مجھے اس لیے تو میں اس پہ کنفیوز ہوں نا جی کہ دیکھیں ایک وہ رہ رہے تھے اور کہاں رہ رہے تھے, وہ جنت میں تھے اور جنت میں ان کا جسم علیحدہ تھا, دنیا میں انہیں جسم یہ زمین سے اگا. یہ قرآن کی ایک آیت ہے, میں آپ کو ریفرنس بھی لا دوں گی کہ ہم نے تمہیں زمین میں سے اگایا, اسی لیے اس کی کمپوزیشن بھی وہی ہے جو زمین کے ایلیمنٹ سے ہے. اور جو جب ہم زمین کے جانوروں کی ہے, جی بالکل. اور اگر آپ دیکھیں تو قیامت والے دن ہمیں نیا جسم دیا جائے گا, اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ وہاں پہ بڑھاپا ہوگا, نہ وہاں پہ بیماری ہوگی, نہ موت آئے گی. یہ تو ایک اسی لیے یہاں پہ کتنی دوائیاں ڈاکٹروں نے ریسرچ کر لی, لیکن ہم ایجنگ کو نہیں روک سکے. ہم گرے ہیئرز کو اوپر سے کالے تو کر لیتے ہیں لیکن ہم روک نہیں سکتے. ہمارا روز ہمارے جسم میں جو کل تھے ہم وہ نہیں رہتے, مسلسل جو ہے وہ ہمارا جو مرنے کا عمل جاری ہے. ہاں جی, ہمارا خون کے جو خلیے ہیں وہ ہر 3 مہینے کے بعد ہر خلیہ جو ہے نا وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے. مطلب ہماری باڈی میں ایسا نظام ہے کہ سیلز جو ہے نا وہ بنتے رہتے ہیں, اور جب ہم ایجنگ ہو جاتی ہے تو نئے سیل کم بنتے ہیں, پرانے جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں. کینسر جو ہے اس میں بھی ایک تھیری یہ ہے کہ وہ سیل جن کو مر جانا چاہیے تھا, باڈی کا سسٹم انہیں نکال دیتا ہے, ریزسٹ وہ باڈی ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتی, نکال نہیں سکتی, تو کینسر بن جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ روح اوپر سے آئی ہے لیکن جسم ہمارا زمین سے اگا ہے. اور آپ اگر ہمارے ہاتھوں کی بناوٹ کی ہڈیاں دیکھیں, اپنے جسم پہ اگر میں غور کر رہی تھی کہ دیکھیں ہمارے گردے بھی وہی کام کرتے ہیں جو جانوروں کے کرتے ہیں, ہماری جبلتیں بھی وہی ہیں. جیسے ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زندہ رہیں, ہم بیماری سے فائٹ کرتے ہیں. ہمارے ایک دم ہمیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں ایک دم پاور آ جاتی کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ہم میں سے کوئی آگ میں کودنا نہیں چاہتا, لیکن جان کے اوپر اگر آپ نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق وہ غلبہ آپ اس فیئر پہ پا سکتے ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان لڑا دیتے ہیں, اور ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ لالچی ہے, ہمارے نفس میں ہے. جیسے بچپن میں آپ دیکھیں بچے, ہر کوئی بچہ چاہتا ہے وہ کھلونا اس کے پاس ہو. جب بڑے ہوتے ہیں تو ہر بندہ وہ خواہشیں بدل جاتی ہیں, اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے, اس کے پاس گھر ہونا چاہیے, اور ہم اس میں اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. لیکن صرف اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے ساتھ ہم اپنی حدود میں رہ سکتے ہیں کہ میں نے دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرنی. ہمیں غصہ جو ہے وہ بھی جانوروں کو بھی آتا ہے, ہمیں بھی آتا ہے, لیکن اللہ کو سب سے بندہ وہ پسند ہے جو غصے کا گھونٹ پی جاتا ہے. لیکن اگر ہم وہی والی بات ہے اللہ سے کنیکشن میں ہوں, اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں, تو ہم ان جبلتوں پہ جو فطرتاً ہمارے اندر ہیں ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں. ہیٹ ہے, لو ہے, سیلفشنس ہے. اب دیکھیں ہمیشہ ہم اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اس نے زیادتی کی ہے, میں نے نہیں کی. لیکن ایک بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اپنے نفس کو اپنی جگہ پہ رکھے گا, وہ اپنی غلطی مان لینے میں اسے کوئی وہ نہیں ہوگا. اور ہمیں اس کی بہت اچھی مثالیں ملتی ہیں. وہ خاتون کی مثال ملتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو سنساری کے لیے پیش کر دیا تھا کہ میں اس دنیا میں سزا بھگت لینا زیادہ بہتر سمجھتی ہوں. اور اگر ہمیں اپنی حیثیت کا, اپنی اوقات کا پتہ ہو تو ہماری زبان کسی کے پیچھے بیک بائٹنگ نہ کرے,
ہم کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں. اب جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر روتھ فاؤ کی ڈیتھ ہوئی ہے، جنہوں نے جزام کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی. اب میرا ہر ایک معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ میرا ایشو ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں فکر مند ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا یا دوزخ میں بھیجے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کافر تو نہیں تھیں، کرسچن تھیں، اور کرسچینٹی اور یہ جو یہودی ہیں یہ بھی، ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام آیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تو اسلام بھیجا تھا، یہودیت اور نصرانیت تو لوگوں نے خود گھڑ لی. اب وہ کتنا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری نبی ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دوسرا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک میں رہیں تو اللہ ہمارے سے بھی پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنے نبی کے اخلاق نہیں اپنائے کہ وہ تمہیں دیکھ کے ہی مسلمان ہو جاتی. لیکن ہم الٹا اس چکر میں پڑ گئے ہیں، اگر وہ جنت میں بھی جائیں گی تو میرے اعمال میرے ساتھ جانے ہیں، مجھے ان کے جنت میں جانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور اگر وہ دوزخ میں جائیں گی تو میرے اعمال، مطلب مجھے ان کی ہم ایسی باتیں ڈسکس کرنے لگتے ہیں. وہ بلکہ ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم ان سوالوں کی تیاری کرتے رہتے ہیں جو آخرت میں پوچھے ہی نہیں جانے. جی بالکل. تو نائب پہ آتے ہیں جی جو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اسے اپنا نائب بنا کر یہاں بھیجا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، اب آپ دیکھیں کہ نائب کا مطلب ہوتا ہے جنریشنز میں آنا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے علم دیا ہے. جو جیسے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل رہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، وہ پہاڑوں کا انتظام کرتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کو جیسے ایک نبی آئے، اس کے بعد دوسرے نبی آئے، جنریشنز آتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے وہ ہماری جینز میں بھی چینجز ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سب جو ہیں ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نکلے، لیکن ہمارے رنگ فرق ہو گئے دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے کی وجہ سے. جو افریقہ میں گئے دھوپ تھی زیادہ، وہ کالے ہو گئے. جو ٹھنڈے علاقوں میں رہے ان کا رنگ زیادہ سفید ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنی ہدایت میں کہا کہ تم میں سے کوئی رنگ کی وجہ سے کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے. اور پھر ہمارا نالج جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتا گیا. جیسے ہم ایک لوگ پرندوں کی طرح، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیوروسٹی رکھی انسان کے اندر، عقل دی، اس کو تجزیہ کرنے کی طاقت دی. اب وہ جو پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے جہاز بنایا، اور آج کے ہم جہاز دیکھیں تو یہ اوور دا جنریشنز یہ نالج ایکیومولیٹ ہوتا ہے. اب اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، یہ ریڈیو ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، موبائل کا آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ ان میں کتنی سوفسٹیکیشن آتی جا رہی ہے. یہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے ہی کر رہا ہے. تو لیکن باقی جیسے ہم انسانوں اور ہمارے میں جو فرق ہے کہ جیسے مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے خالی اپنی بھوک نہیں کرنی، مجھے اس میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ صاف ستھری جگہ ہو، اس میں میرا کچھ ٹیسٹ ہے، میرے کچھ پچھلے ایکسپیرینسز ہیں. لیکن ایک جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ اسے چارہ چاہیے، ان کے لیے چوائسیز نہیں ہیں، بس انہیں وہ بھینسیں اور گائیں چارہ ہی کھاتی رہتی ہیں. ان کو روز وہی کھانا کھانے سے کوئی ان کا دل نہیں، ہاں مطلب وہ منوٹنس نہیں ہوتی. پھر ان کو ٹیسٹ جو ہے وہ بن گیا ہے، وہ بس اسی پہ، اور انہیں کراکری بھی نفیس نہیں چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ عقل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ زیادہ عمل کرتی ہیں. ہاں جی. تو آج کی گفتگو کو میرا خیال ہے جی یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلی مرتبہ میری خواہش ہوگی کہ ہم اس بات پہ ذرا تفصیل سے آئیں جہاں سے آج ہم نے چھوڑا ہے، کہ ایک انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ انسان کو بہت عرصے تک کہا گیا کہ یہ سوشل اینیمل ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں جی یہ کوئی اور ہے. تو مختلف تھیوریز ہیں اس وقت کہ کس بات پر انسان جو ہے وہ جانوروں سے ممیز ہے، ممتاز ہے، اور وہ اشرف المخلوقات ہے. میرے خیال میں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں کون ہوں. اظہر نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.